یہ جو اس وقت قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاسوں میں بل لائے جا رہے ہیں، قانون سازی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے جو موقف اختیار کیے رکھا کہ اس طرح کے بلوں کی مخالفت بھی کی اور اسے پاکستان کے مفاد کے بھی منافی قرار دیا، اور پھر یہ کہ کسی طرح بھی پارلیمنٹ کے اراکین کو اس کی افادیت کو سمجھنا یا اس کے نقصانات کو سمجھنا، اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اس پر مشاورت کی جاتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اسپیکر صاحب کے لیول پر چند پارٹیوں کو تو گھر بلایا جاتا ہے، ان کو شریک مشورہ بنایا جاتا ہے، لیکن ایک معتبر اپوزیشن جماعت جمعیت علماء اسلام کو اور اس کے علاوہ بھی کچھ دوسری جماعتوں کو بھی یہی شکایات ہیں کہ ان کو اس مشاورت سے دور رکھا گیا۔ یہ جمہوری اصول کے خلاف ہے۔ جمہوریت نام مشاورت کی ہے، اظہار رائے حق میں بھی کی جا سکتی ہے، مخالفت میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ نہ تو آپ مسئلے کو سمجھنے کا کسی کو موقع دے رہے ہیں، آپ پر غیر ضروری طور پر اجرت سوار ہوتی ہے، اور پھر جب آپ مشاورت کے لیے اجلاس بلاتے ہیں تو ان جماعتوں کو مشاورت کے دائرے سے باہر رکھتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت موجودہ حکمرانوں کی وہ بدنیتی کہ جس کے بعد ہم نے بیٹھ کر اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لیا۔ کل جمعیت علماء اسلام کی پارلیمانی پارٹی کا اس پر اجلاس ہوا، اور اس میں صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے جو ہمارے پارلیمانی لیڈرز تھے وہ بھی تشریف لائے، اس میں سندھ اور پنجاب کی جمعیت کے ذمہ داران بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس میں ان تمام جو ایف اے ٹی ایف کے دباؤ میں اور ان کے شرائط کے تحت قانون سازی کی گئی، اس پر ایک اعلامیہ تیار کیا گیا جو میں آج آپ کی وساطت سے پوری قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے رکن ممالک کو پابند کرنا، اس میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگوں، اداروں اور ان کے افراد کو مستوجب سزا قرار دینے کے لیے قانون سازی سے جہاں قوموں کی اظہار رائے کی آزادی کا حق سلب کیا گیا ہے، پاکستان کا فرض تھا کہ وہ اقوام متحدہ کو آمادہ کرتے کہ کشمیر سے متعلق ہندوستان کو 1948 اور 49 کی قراردادوں پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے۔ جس وقت پاکستان کے پاس کشمیر کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ روز اول سے موجود ہے، آج ہم بین الاقوامی اداروں کے ان کے فوری ضرورت کے تحت پاس کیے ہوئے قراردادوں پر تو پاکستان میں قانون سازی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں،
لیکن ایک لمحے کے لیے ہم نے ان کے سامنے اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سن 4849 کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے، اپنے آپ ہندوستان کو اس کا پابند بنائے۔ اس سارے قضیے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ FATF کے شرائط کے تحت قانون سازی کے عمل میں پاکستان پر دباؤ ڈالنے والوں میں انڈیا بھی شامل ہے۔ کیا میسج آپ اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اور جس کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالنے والے گروپ میں انڈیا خود شامل ہے؟ اس کے دباؤ میں تو ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری سفارتکاری کہاں گئی؟ ہماری وہ صلاحیت کہاں گئی کہ جس کے ذریعے سے ہم عالمی برادری کو یا عالمی فورم کو اس طرح متوجہ کر سکیں کہ وہ ہندوستان کو بھی کشمیر کے حوالے سے قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے پابند کر سکیں۔ مستقبل میں اگر اقوام متحدہ کشمیر پر کوئی قرارداد منظور ہونے میں کامیاب ہوتی، ایک نئی قرارداد وہ لیا تھا، اور آزادی کشمیر کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، یا ہمارے قومی اثاثوں اور ہمارے قومی مفادات کے خلاف کوئی قرارداد کی کوشش ہوتی ہے یا پاس ہو جاتی ہے، تو کیا ہمارے ان قوانین کا اطلاق ان حریت پسندوں پر بھی ہوگا؟ اس بارے میں موجودہ قوانین میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہمارے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیک کر دیے۔ اس کے خطرناک پہلوؤں سے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہم نے ملک کو بچا لیا ہے اور ہم نے ملک کو مشکل سے نکال لیا ہے، آپ نے ملک کے مستقبل کو تاریکی کی طرف دھکیل دیا ہے، آپ نے ملک کی آزادی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ آنے والے مستقبل میں نااہل اور سلیکٹڈ حکومت میں ایسے گھمبیر مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ملک کو اس قدر اقتصادی طور پر کمزور کر دیا گیا ہے کہ FATF کے شرائط پر قانون سازی کے لیے مجبور کیا گیا ہے، اور پاکستان کے بازو مروڑ کر قانون سازی کرائی جا رہی ہے، اور پھر ناکام خارجہ پالیسی اور کمزور لابنگ کی حکومتی ناکامی کو لے کر قوم کو تسلی دی جاتی ہے کہ ہم نے ملک کو بلیک لسٹ سے بچا لیا ہے، جبکہ سیاسی طور پر ہمارے اعصاب جب مضبوط تھے تو ماضی میں کبھی FATF پاکستان کو اپنی شرائط پر قانون سازی کرنے پر مجبور نہ کر سکا۔ میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم گرے لسٹ پہ ہیں، کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ قرار دینے کی دباؤ میں رکھا جا رہا ہے۔ ہم پہلے بھی گرے لسٹ پہ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری حصے میں ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے۔ نئی حکومت آئی، جمہوری حکومت تھی، اس نے ملک کو واپس گرے اور اس کے بعد وائٹ کرا دیا۔ وائٹ لسٹ میں ہم آ گئے تھے، اور 2018 تک ہم وائٹ لسٹ میں تھے۔ جب سے ان نااہلوں کے حوالے ملک ہوا ہے، ہم دوبارہ گرے لسٹ میں چلے گئے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر تک ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے اگر آپ اس کے مطابق قانون سازی نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کیوں مجبور نہیں کیا جا سکا اس قانون سازی پر؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس طرح کی قانون سازی پر کیوں مجبور نہیں کیا جا سکا؟ اسی لیے ایک بڑے بین الاقوامی منصوبے کے تحت ایسے ایجنٹوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ وہ FATF اور بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر قانون سازی کا ہدف حاصل کر سکیں۔ ماضی میں بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود پاکستان کو اس قانون سازی پر مجبور نہیں کیا جا سکا، بلکہ اس وقت 2015 میں جمہوری حکمرانوں نے ملک کو بلیک لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے آئے،
ایشیا پیسیفک گروپ کی پابندیوں کا بھی مقابلہ کیا گیا اور ان کو بھی پاکستان سے پابندیاں اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ کشمیر، بلوچستان اور افغانستان میں انڈیا کی مداخلت کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، جو ہماری سفارتکاری کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم زبانی باتیں کرتے ہیں کہ انڈیا بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے، انڈیا کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے، ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں انڈیا کا رول پاکستان کی مخالفت میں، اس کی وہاں پر کارکردگی، وہاں تو ہم مکمل طور پر سفارتکاری کے میدان میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے مفادات کا آپ تحفظ نہیں کر سکتے۔ ایک آخری پیشہ آپ نے اس پر چلا لیا کہ ملک کے اندر آپ نے ایسی قانون سازی کر لی کہ جس سے پاکستان آنے والے مستقبل میں وہ آزادی سے کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکے گا۔ حال ہی میں ہماری سفارتکاری کا حال دیکھیے کہ حال ہی میں پاکستان نے 4 بھارتی شہریوں کی دہشت گردی کے خلاف اقوام متحدہ میں متعدد بار کیس دائر کیا، مگر ہم ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام ہوئے اور پاکستان کو سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت نے اس اہم قانون سازی میں نہ تو اپوزیشن سے کوئی مشورہ کیا اور نہ وہ ان قوانین کے پاس کرنے کے مرحلے میں شامل رہے، بلکہ حکومت نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اور بین الاقوامی پریشر پر پارلیمانی روایات کو مکمل طور پر نظر انداز اور بلڈوز کیا، جو قابل مذمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری 2 بڑی پارٹیوں نے سوچا یہ کہ ہم اپنی ترامیم پیش کریں اور ان ترامیم کا ان کا خیال یہ تھا کہ فائدہ ہوگا، لیکن وہ ترامیم بھی ان کے قبول نہیں کی۔ تو اس طریقے سے ایک کمزور موقف لے کر پیش کرنا اور ہم اس طریقے سے سفارتکاری کے محاذ پر قوم کی سختی کا سبب بن رہے ہیں، پاکستان کی سختی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا، بھلا اس طرح بھی کوئی آپ خارجہ پالیسی طے کرتے ہیں کہ ابتدا دن کے بغیر کسی شرط کے ہر میدان اور ہر محاذ پر آپ کا دوست سعودی عرب، جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، جو بھی حالات اس کے اوپر گزرے، ان کی بھی مفادات ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس حکومت نے آج سعودی عرب کو بھی ناراض کیا۔ سی پیک کا مسئلہ جو پاکستان کی ترقی کی علامت تھا، اس پر چین کو ناراض کر دیا۔ ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے ان لوگوں نے۔ اور آج جو قانون سازی ہو رہی ہے، جو پاکستان کے نظام میں اس قوم کی غلامی کی علامت بن سکتا ہے آنے والے مستقبل میں، یہ بھی کر گزرے، جیسے ان کا ایجنڈا ہی یہی تھا کہ اس ملک کو کس طرح ہم بین الاقوامی غلامی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ اپنے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی پوزیشن بڑی واضح رکھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف بڑا اصولی ہے اور ہم نے ان کے خلاف جو موقف لیا ہوا ہے، آئے روز بروز ہمارا موقف صحیح ثابت ہوتا جا رہا ہے، عام آدمی پر یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اس حوالے سے بھی قوم کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیں گے۔ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کی اس حقیقت کو تشخیص کریں گے تاکہ قوم کو گمراہ نہ کیا جا سکے اور ہم ایک باعزت قوم کے طور پر اپنا مستقبل طے کر سکیں۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو حکومت کے اوپر الزامات لگا دیے کہ مشاورت نہیں کرتی، اپوزیشن کی جماعتیں جو آپ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، پھر وہی لوگ جا کے کندھا بھی فراہم کرتے ہیں اپنا حکومت کو، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ایک اے پی سی ہونی تھی، رہبر کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، اس کا مستقبل کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک مستقل سوال ہے جو ہمارے اس پریس کانفرنس سے متعلق نہیں ہے، لیکن سوال آپ کا اپنی جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ حالات ہم نے جو ان 2 ہماری بڑی پارٹیوں نے موقف لیا، اس پر ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور
اس وقت جب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہمارے تحفظات کو دور نہیں کر پائے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب آل پارٹیز کانفرنس تو اسی صورت میں ہوگی۔ البتہ اپوزیشن کے جن جماعتوں کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے، ہم مسلسل رابطے میں بھی ہیں اور ہم مزید بھی اپنی باہمی مشاورت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ مولانا یہ فرمائیں کہ ہم بھی وہاں موجود تھے I9 میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے پاس تشریف لائے تھے، اور وہ جو ہی اٹھ کے گئے تھے تو اس کے بعد آزادی مارچ کا اعلان ہو گیا تھا۔ کل کی جو آپ کی میٹنگ ہے، کیا اس میں کوئی فیصلہ ہوا یا اس میں کوئی مشاورت ہوئی یا کوئی رائے دی کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ JUI اکیلے میں یہ تحریک جو ہے وہ چلا دے اگر یہ نہیں بھی آتے ہیں تو؟ اب تک کی جو سچویشن ہے یہ بالکل وہی فیز ہے جس طرح اس وقت ہے۔ دیکھیے، جواب تو ہمیں بھی آتے ہیں، لیکن ہم احتیاط کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ بہت دور کی بات ہے۔ لاہور میں ایک دن میری میٹنگ ہوتی ہے جناب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اگلے روز میری میٹنگ ہوتی ہے بلاول صاحب کے ساتھ۔ دونوں پارٹیوں سے اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ ہم نے عید کے فوراً بعد رہبر کمیٹی کا اجلاس کرنا ہے، وہ تجاویز جو طے کر لیں گی اس کو ایجنڈا بنائیں گے ہم APC کا۔ میں وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے روانہ ہوا، راستے میں پتہ چلا کہ اگلے روز وہ حکومت کو ووٹ کریں۔ تو شکایت تو ہماری بنتی ہے کہ ابھی تو ہم جو ملاقات کر چکے تھے اور جب ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی، اب یہ جو ایک تصور دیا جاتا ہے جی کوئی ضرورت تھی یا ملک کو ضرورت تھی، یہ باتیں تو ایک دفعہ طے ہو چکے ہیں کہ حکومت ناجائز ہے، اس پر اتفاق رائے ہے ہمارا۔ پھر اس سے کسی خیر کی توقع رکھنا، پھر اس پہ بلیک میل ہونا کہ جی یہ تو ملک کے مفاد کی بات ہے، تو نہ ملک کے مفاد میں آپ کی ترامیم کو قبول کیا گیا۔ ایک طرف آپ ان کے ساتھ مفاہمت کا یہ عمل شروع کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کے مریم نواز کے ساتھ لاہور میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایک طرف آپ ان کے ساتھ مفاہمت کا ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، دوسری طرف آصف علی زرداری کے خلاف نئے کیس آتے ہیں، ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان رویوں کے ساتھ وہ کوئی جمہوریت کی خدمت کر سکیں گے۔ ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ ہم آپس کے ان تحفظات کو دور کریں اور بالکل ایک یکسوئی کے ساتھ، کلیئر مائنڈ کے ساتھ ہم ایک ہو کر واضح لائے عمل اختیار کریں۔ جس طرح ہمارا موقف واضح ہے، اس حوالے سے ہمارا کردار بھی بڑا واضح ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب آپ یہ فرما دیجیے کہ بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، کب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے تحفظات دور کر دیں گی اور APC کا جلد انعقاد ہوگا؟ ان کے رابطے تو ہوئے ہیں اور ان رابطوں کے نتیجے میں اب دیکھتے ہیں، جب بھی وہ رابطہ مزید ذمہ دارانہ رابطہ کریں گے، قیادت کی سطح پر رابطہ کریں گے، تو ان میں ہم ان کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کریں گے ساری، اور ان چیزوں کو دور کریں گے جو اس وقت اپوزیشن کو گرے لسٹ میں ڈالی ہوئی ہے۔ آپ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا چاہتے ہیں، خود گرے لسٹ میں پڑے۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں، اپوزیشن بظاہر یہاں پر تقسیم نظر آ رہی ہے، اور کچھ دن پہلے بابر اعوان صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب لندن والے میاں صاحب کے ساتھ ہیں، جبکہ جو پاکستان والے میاں صاحب ہیں وہ سندھ کے حکمرانوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح اپوزیشن دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے، تو حکومت کو یہ ٹائم نہیں مل رہا؟ بالکل حکومت کو اس کا فائدہ مل رہا ہے اور اس کا احساس بڑی پارٹی کو ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، سندھ کے حوالے سے کچھ اقدامات وفاقی حکومت اٹھانے جا رہی ہے، خاص طور پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کل سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے کہ وفاق کراچی سے متعلق کچھ اہم قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے، کچھ اقدامات اٹھانا چاہ رہی ہے۔ مختلف خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں وفاق کراچی کا کنٹرول تو نہیں سنبھالنے جا رہا۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ ابھی یہ کوئی میچورڈ صورتحال نہیں ہے، جس وقت اس میں بلوغت آئے گی تو پھر ترقی۔ مولانا یہ فرمائیں، 14 سینیٹر جو کھڑے کھڑے لاپتہ ہو گئے تھے، ان کا انہوں نے کہا کہ ہم سراغ لگائیں گے، وہ سراغ ابھی تک نہیں لگایا۔ اعتماد کا فقدان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا موجود ہے، تو پھر کس طرح آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ آپ کراؤڈ ان دونوں جماعتوں سے بڑا اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تو اس پہلو کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں
کہ تحریکوں کے تقاضے لیکن کیا وہ تو ہوتے ہیں۔ سبوتاج کر کے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس ساری صورتحال کو ان کے سامنے رکھنا ہے ہم نے کہ آپ کی وجہ سے کیا کیا مشکل آ رہی ہے، اپوزیشن کیوں خوار ہوتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اس مشکل سے ابھی نکلنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلے مہینے سے جو مولانا آپ کا مولانا ایک احتجاج ہے چھوٹی وہ پشاور میں، اس کے لیے دعوت دی ہے آپ نے ان کو، جو 7 تاریخ کو آپ کا ایک ریلی ہو رہی ہے؟ 7 تاریخ کو ہماری جماعت نے ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کیا ہے اور ایک بڑے پیمانے پر ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جائے گی. اس حوالے سے ہم ابھی مشاورت کے عمل سے گزر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اس کے دائرۂ کار کو کہاں تک محدود رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم کوئی ایسے علاقے میں نہ چلے جائیں کہ وہاں پر کوئی ایشو جو ہے وہ متنازع بن جائے. جہاں جہاں تک اتفاق رائے ہوتا ہے وہاں تک ہم جائیں اور اس کو ایک بہت بڑا کامیاب، کیونکہ 7 ستمبر وہ دن ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. مطلب ایف اے ٹی ایف کے پہلے 2 قوانین جو تھے، جو پہلے 2 قوانین تھے، ان پہ آپ کی پارٹی نے دونوں ایوانوں میں بھرپور مخالفت کی، لیکن جو لاسٹلی ابھی یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ آیا اس میں بھی ایف اے ٹی ایف کی ہی ترامیم تھی، یہ جو کل ہی ختم ہوا، تو اس میں آپ کی جماعت نے اس کی مخالفت نہیں کی، اس کو سپورٹ کیا، کیوں؟ نہیں سپورٹ کیا سر، سپورٹ کیا سر، کیا ووٹ دیا سر. شاہدہ